بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں آپ کا میزبان عابد حسین بھٹی 97 نیوز کی طرف سے اس وقت میں موجود ہوں جی چودھری عتیق ارائن کے ڈیرے پر، اور ان کے صاحبزادے طارق عتیق صاحب سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں جی۔ یہاں پہ آج میں کچھ ایسی چیزیں جو وہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور وہ چودھری صاحب کے زبانی ہی ہم لوگ جو ہیں وہ سنیں گے۔ تو چودھری صاحب، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو آج کل جو پولیس والے جو عوام کے ساتھ بیہیویئر کر رہے ہیں، جو سلوک کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے آج ہم چودھری طارق عتیق صاحب ارائیں جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا۔ تو آج سر یہ جو پولیس عوام کے ساتھ جو کر رہی ہے، جو والڈن والے جو ہے پولیس بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں معاملات، لائسنس کے حوالے سے کافی تشدد بھی کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ بھی، اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے، کیا آپ کا خیالات ہے؟ جی شکریہ عابد بھائی۔ سب سے پہلے تو میں 97 نیوز اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آج کے اس ہارڈ موضوع کے اوپر کچھ اپنے گزارشات پیش کر سکوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عابد بھائی، جو میرا نقطہ نظر ہے نا، کہ یہ پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ سراسر ظلم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ایک 18 سال پاکستان میں جو لائسنس کی عمر رکھی گئی ہے وہ 18 سال رکھی گئی ہے کہ 18 سال کے بعد لائسنس بنا جائے گا۔ لیکن اگر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ مطلب 15 یا 16 سال کا بچہ ہے، اس کا قد کاٹ ٹھیک ہے، وہ بائک ٹھیک چلانی جانتا ہے، ہیلمٹ اس نے پہنا ہوا ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے کہ آپ اس کے اوپر پرچہ دے رہے ہیں، اس کو بند کر رہے ہیں۔ اور سب سے مین جو ظلم اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھانے میں جب بند کرتے ہیں، پھر اس کو آپ سی آر او میں اس کا نام دے رہے ہیں۔ اس بچے کے لیے فردر اپنی فیوچر پلاننگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس کو کنٹری سے باہر جانا ہے یا کوئی اور ایسے مواقع سامنے آتے ہیں تو اس کا تو کرمنل ریکارڈ بولے گا، جو انتہائی ظلم والی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ خدا را جو ہمارے حکمران بالا ہیں ان کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ بہت ساری ترقی یافتہ کنٹریز ہیں جنہوں نے اس چیز پہ غور کیا اور ایک لائحہ عمل بنایا۔ بہت ساری کنٹریز تو ایسی بھی ہیں کہ جہاں پہ 15 سال تک کا بچہ اپنے والدین کی سپرویژن میں بائک چلا سکتا ہے۔ یہ بڑے پرانے دور کی باتیں ہیں کہ جب وہ نا بڑی عمر کے لوگ، مطلب جو اس وقت کے بی اے کے لوگوں کو پتہ تھا، اگر ہم اپنی جوانی اپنے بچپن میں جائیں یا آپ کے بچپن میں جائیں، کہ اس وقت کے جو بی اے پاس بچوں کو بندوں کو پتہ ہوتا تھا وہ آج کے تیسری چوتھی کے بچے کو پتہ ہے۔ یہ وہ نسل ہے کہ جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ویڈیو گیمیں، ریسنگ کی، بائکس کی اس وقت سے کھیلنا شروع کر دیتی ہیں، اور بچپن سے جوانی سے ہی انہوں نے سپورٹس کے کھلونے، اب تو بڑی سے بڑی گاڑیاں، جو جب 5 سال کا بچہ ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو کہتا ہے جی مجھے وہ بڑی بائک لے کے دیں، مسلوں والی، وہ گاڑیوں والی۔ تو خدا را یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک عام آدمی اگر اس لیول پہ سوچ سکتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں قانون سازی ہو رہی ہے دوبارہ سے دوبارہ، قانون ریوائز ہو گئے ہیں قانون کے بہت سارے، کینیڈا، انگلینڈ، زمبابوے، یہ ایسی کنٹری ہیں کہ جہاں پہ 17 سال 16 سال تک کی لڑکوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ ایون کہ یو ایس اے کی بہت ساری ایسی، میں پہلے بھی آپ سے گزارش پیش کر سکا ہوں کہ بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ 15 سال کے بچے کو بھی بائک چلانے کی اجازت ہے، لیکن والدین کی سپرویژن میں۔ لیکن یہاں پہ یہ اتنی دیر نگری ہے کہ جو قانون آج سے 50-100 سال پہلے بنے ہوئے ہیں، آپ اسی گھسے پٹے قانون کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم کوئی نئی قانون سازی نہیں کر رہے، کوئی سہولیات نہیں دے رہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اب ریسنٹلی کچھ دن پہلے کی بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میرا بچہ ہے، وہ 17 سال کا ہے۔ اب آج کل جو معاشرہ ہے، معاملات ہے، بچوں نے سکول میٹرک میں جب بتا 16-17 سال کا بچہ میٹرک میں ہوتا ہے، المیہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو یہاں پہ گناہ گو کی کیفیت ہے، جو یہاں پہ اس پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں، لوگوں کو معاشی کرائسس کے حالات ہیں، بندوں کو اپنا آپ پالنا چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک گھر میں اگر اس کا والد کماتا ہے تو اس نے صبح اپنے آفس بھی جانا ہے، اس نے گھر کے معاملات بھی کرنے ہیں، بچوں نے سکول بھی جانا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں اس کو پوری کرنی انتہائی مشکل ہو گئی ہیں اس دور میں۔
لیکن اس کے باوجود اگر وہ کہیں نہ کہیں سے کر کے کسی اپنے بچے کو ایک بائک لے دیتا ہے کہ یار چلو یار یہ اپنے سکول خود چلا جایا کرے گا یا چھوٹے بہن بھائیوں کو سکول چھوڑایا کرے گا، تو یہاں پہ تو وہ بھی معاملات انہوں نے جیرن کر دی ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس قانون سازی کو نیا طریقے سے کریں، اس کے لیے کوئی نئے قوانین بنائیں، انہوں نے پرچے دینے شروع کر دیے ہیں۔ اب کچھ دن پہلے میرا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو سکول چھوڑ کے آیا، اب یہ ہمارا مین روڈ ہے، مین روڈ سے اس نے صرف ٹرن لیا ہے، حالانکہ مین روڈ پہ نہیں گیا، سکول بچوں کا اندر ہے، وہاں پہ چھوڑا ہے، اس نے وہاں سے مین روڈ سے ٹرن لیا ہے، آگے وہ وارڈن والے گاڑی پہ جا رہے تھے، انہوں نے اس کو روک لیا ہے، اس نے بتایا بھی ہے جی یہ میرا گھر ہے، میں یہ بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مطلب قد کاٹ میں معاملات میں وہ ٹھیک ہے بچہ، ایک تو تھا نا بالکل نابالغ بچہ ہو، انہوں نے اس کو اٹھایا، جا کے وہ تھانے لے گئے، استغاثہ دیا ہے، اس کو حوالات میں بند کروا دیا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے 16-17 سال کا ایک معصوم بچہ، یار مان لیتے ہیں، چلے آپ کے قانون سازی کو مان لیتے ہیں، اس نے آپ کے نقطہ نظر کے مطابق اس نے بہت بڑا کرائم کیا، یار ایک بچہ ہے، اس کو آپ تھانے میں لے کے اس کو حوالات میں ہر قسم کا کرمنل بند ہے، آپ اس کو جا کے حوالات میں بند کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو صبح 11-12 بجے بند کیا، پھر اس کو اگلے دن آپ نے اس کو کورٹ میں پیش کرنا ہے۔ وہ بچہ 24 یا 22 گھنٹے وہ حوالات میں جن لوگوں کے ساتھ رہے گا، آپ اس نئی نسل کی کیا قانون سازی کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو والدین پیچھے جاتے ہیں ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے جی جائیں جی آپ صبح آئیں، جائیں جی آپ کچہری لے کے جائیں گے، وہ علیحدہ چکر ہیں، دیہڑیوں کے معاملات علیحدہ شروع ہو گئے ہیں۔ میں تو بڑا پریشان ہوں، میری تو جتنے بھی ہمارے حکام بالا ہیں، ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ہمارے پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں، میری ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی ان عوامل پر سوچا جائے، ان پہ غور کیا جائے۔ اب جیسے میرا گڈس ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے، میں آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ورکر ویلفیئر یونین کا چیئرمین ہوں۔ یہ المیہ وہاں بھی تھا ہمیں کہ بہت سارے ڈرائیور حضرات جو تیز رفتاری سے بند کرتے تھے، یا ایون کہ جب یہ کسی بھی جلسے جلوس کے لیے گاڑیاں بند کرتے تھے، تو مطلب ایک بندہ ہمارا ڈرائیور، اس کے پاس 1.25 کروڑ کی گاڑی ہے، اس کے پاس تقریباً کو گاڑی میں کوئی 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ کا مال ہے، اس نے وہ چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ اس کو ڈرائیور کو پکڑتے ہیں، اس کو اندر جا کے بٹھا دیتے ہیں، اس کو حوالات میں دے دیتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سہولت نہیں۔ تو یہ تو یہاں ہمارا نظام بنا ہوا ہے۔ شاہ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لائسنس انہوں نے ایشو کیا ہے، ایک میرے خیال کے مطابق یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ ابھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کی جو پاؤں ہیں وہ ابھی زمین پر بھی نہیں لگتے، تو وہ موٹر سائیکل باہر لے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جا کے تو کسی میں بھی مار دیتے ہیں، حادثہ کر دیتے ہیں، اسے خود چوٹ لگ سکتی ہے، یا پھر کسی دوسرے جہاں پہ وہ لگا جا کے کسی بندے میں لگ گیا تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ بٹ صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا میرے پیارے بھائی، میں آپ سے یہی درخواست سٹارٹنگ سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں 15 سال سے اوپر کے بچوں کی، کہ پاکستان میں قانون ہے 18 سال کا۔ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 15 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں، جو ماشاءاللہ آج کل کا جو 15 سال کا بچہ ہے جو 9th یا 10th میں ہے، وہ ہم سے بھی زیادہ دنیا کو جانتا ہے۔ اس قانون کو ریوائز کرنا چاہیے کہ یا تو لائسنس کی عمر کم کر دیں، کہ جو بھی بچہ اگر ڈرائیونگ اصول پہ پورا ہے، وہ اپنے معاملات کو پورا کرتا ہے، قانون کی پاسداری کرتا ہے، اس کو ڈرائیونگ لائسنس دیں، تاکہ وہ ایزیلی اپنے سکولنگ کا معاملات یا اپنے گھر کا کو سارا بن سکے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو بھائی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ون ویلنگ کے معاملات ہیں یا یہ دوسرے معاملات ہیں، یہ تو آپ دیکھیں یہ تو سارے 18 سے 25 سال کی عمر کے لڑکے کرتے ہیں، اور کوئی یہ ضروری نہیں ہے جس نے رف ڈرائیونگ کرنی ہے یا جس نے غلط کام کرنا ہے وہ 25 سال کے بعد بھی کر سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ 18 سال سے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 16 سال کا بچہ جب 18 سال کا ہوتا ہے اس کے جسم میں کتنی کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جی، کہ 16 سال کا بچہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے جی، 18 سال میں وہ قداور بندہ بن جاتا ہے جی، اب اس کو لائسنس دے دیں، 2 سال میں تو اس میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، سوائے 2 سال بڑھتے ہیں اتنا ہی فرق پڑتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچہ بالکل چھوٹا ہے پھر تو اس کا بھی لائسنس بننا چاہیے نا. نہیں یہ بات میں نے پہلے نہیں کی. میں نے جتنی باتیں بھی آپ سے بھٹی صاحب شروع سے اب تک کی ہیں نہیں وہ صحیح ہو گیا چوئی صاحب. میں وہی کہہ رہا ہوں. میرا فوکس جو ہے نا میں نے آپ سے یہی کہا ہے 15 سال 16 سال 17 سال کی عمر کا 15 بتایا سے ہے. اوپر کی بات کی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 5 سال کے بچے کو موٹر سائیکل کا لائسنس بنا دیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے. اصل میں جو قانون سازی کی گئی ہے اس کا مین اصل میں مقصد کیا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ظاہر کریں کہ ان کا کیا مقصد ہے. آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں اور گڈس کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کافی جانکاری رکھتے ہیں. تو کیا ان کا مین جو مشن ہے وہ کیا ہے کہ پیدا گیری؟ نہیں بات یہ ہے کہ نا یہاں پہ نا ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ جتنی بھی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے. جو میں فیل کرتا ہوں, جو میں محسوس کرتا ہوں, وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اگر کسی کو مجھ سے اختلاف ہے تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کی اپنی رائے ہے. یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اس معاملات کو سوچتے ہیں, اسی وقت وہ قوانین بناتے ہیں. جب وہ انسیڈنٹ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا کچھ عرصے بعد وہ قوانین بھی ختم ہو جاتے ہیں, پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں چل پھر چل سو چل. اب یہ دیکھیں نا ریسنٹلی یہ جو معاملات اتنی تیزی آئی ہے یا سختی آئی ہے, آئی تھنک سو جو میرے ذہن میں ہے, جو میرے علم کے مطابق جو ہے کہ ریسنٹلی وہ ایک بچے نے ایکسیڈنٹ کر دیا, وہ 5-7 بچوں بھائیوں کی ڈیتھ ہو گئی, وہ معاملات ہو گیا. پھر انہوں نے سوچا کہ یار یہ بچے ایسے کرتے ہیں, ایسے معاملات کرتے ہیں. قانون سازی بالکل ہونی چاہیے. لائسنس ایک بہت ضروری چیز ہے, ہر بندے کا ہونا چاہیے. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مجھے طریقہ کار پہ اختلاف ہے. جو ادھر جا کے بند کر دیتے ہیں حوالات میں, وہاں پہ جو کرمنل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ بچے کو بند نہیں کرنا چاہیے تاکہ کل کو اس کی تربیت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی, اس کی عادتیں خراب ہو جائیں گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ غلط لوگ ہوتے ہیں. تو بچوں نے پہلے ایسا ماحول نہیں دیکھا ہوتا, کسی کرمنل آدمی کو نہیں ملا ہوتا, تو وہاں پہ حوالات کے اندر کافی باتیں ہوتی ہیں کہ جی میں نے یہ کیا, یہ میں نے یہ کیا. اصل میں ناظرین چودھری صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا پولیس والوں کو یا قانون سازی اس طریقے سے مکمل ہوتی ہے کہ ایک علیحدہ سے ان کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں. جی چودھری صاحب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے پہلے معاملات تھے, مطلب میرا ابھی بھی یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ یہ قانون بن جائے, لیکن ایک فار ایگزامپل آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جس طرح پتنگ بازی پہ پابندی تھی گورنمنٹ کی, گورنمنٹ نے لگائی. وہ کوئی بھی بچہ پتنگ بازی کرتا پکڑا گیا, اس کو ساتھ تھانے لے گئے, اس کو وہ اپنے پاس کمرے میں بٹھاتے تھے. اس کا کوئی بھی بالغ ایج والا, اس کا بھائی یا اس کا والد جاتا تھا, اس پہ وہ ایف آئی آر لانچ کر دیتے تھے کہ بھائی آپ نے اپنے بچے کو معاملات نہیں روکے, آپ نے اس کو کور نہیں کیا, اس لیے آپ پہ یہ ایف آئی آر دے رہے ہیں تاکہ آئندہ سے آپ اپنے بچے کا خیال رکھیں. ایک طریقہ کار تھا کہ چلو اس میں بچے پہ معاملات نہیں ہوتے تھے. اب ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہے یہاں, تو پھر آپ اس کا اپنا کوئی ادارہ ایک ایسا بنائیں اپنے لائسنس. اب دیکھیں نا اب لائسنس شروع ہو گیا, چلو آپ کی وجہ سے, اب ڈرنے کی وجہ سے لوگوں نے لائسنس بنانے شروع کر دیے ہیں. ہم نے اویئرنیس نہیں دی کہ ہم کوئی اویئرنیس دیتے, کوئی پروگرامز کرتے, کوئی گورنمنٹ لیول پہ ایسے کوئی معاملات شروع کرتے کہ ہم لوگوں کو. اصولاً بات یہ ہے بھٹی صاحب یہاں پہ نا آوے کا آوے غلط ہے, بگڑا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو سکولز میں کالجز میں اویئرنیس دیں اس چیز کا بنیادی ایک پیریڈ. اب مجھے ایک آپ کی باتوں سے ایک بات یاد آ گئی کہ میں اس دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ جاپان کا ایک سکول تھا, انہوں نے دکھایا کہ سکول کا ایک کمرہ تھا, وہاں پہ یہ بات کمبورڈ لگے ہوئے تھے کافی تعداد میں. وہ بندہ بڑا حیران ہوا, اس نے پوچھا, اس نے کہا جی یہ آپ نے ایک ہی کمرے میں اتنے کمبورڈ کیوں لگوائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے اسکول کے جو بچے ہیں یہ ان کے لیے لگے ہوئے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ باتھ روم کو یوز کس طرح کرتے ہیں, کہ کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے, کس طریقے سے ویسٹیج کو ضائع کریں گے, کس طریقے سے اس کی صفائی رکھیں گے. تو آج وہ قومیں کہاں کی کہاں چلی گئی. ہم کو بیسکس معاملات آپ نے ٹھیک کرنے ہیں, ہم لوگوں کو شعور دیں, ان کو اویئرنیس دیں, لائسنس بنانے میں آسانیاں پیدا کریں. اب لائسنس تو بنانے شروع ہو گئے, اب آپ جائیں صبح سے آپ جائیں گے شام تک آپ کی باری نہیں آئے گی. پاکستان کی اتنی زیادہ عوام ہے یار, اگر آپ نے 2-3 سہولت سینٹر بنا دیے ہیں تو پھر وہ معاملہ تو نہیں ہے نا. اب میں لاسٹ دیکھ رہا تھا جی, وہ بنایا انہوں نے, کوئی ویب سائٹ دی ہے جی اس پہ آپ کا لائسنس بن جائیں گے, وہ ویب سائٹ اوپن ہی نہیں ہوتی,
اس پہ برڈن ہی اتنا ہے، بیٹھے رہے گھنٹہ 2 گھنٹے کوشش کرتے رہے، اس پہ برڈن ہی اتنا ہے، وہ ہوتی ہی نہیں۔ تو چوہی صاحب ایک اور سوال ہے کہ یہ جو مرد حضرات کے لیے لائسنس جو ہے وہ لگا دیا گیا کہ جی لائسنس بنائیں، تو آج کل ہمارے پاکستان کے اندر جو پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا نہیں تھا، تو اب کافی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے لیڈیز کی، کہ لیڈیز جو ہے وہ بھی بائک جو ہے وہ چلا رہی ہیں۔ پہلے تو ٹھیک ہے کار ڈرائیو کرتی تھیں، اب وہ بائک پہ بھی آ گئی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آیا کہ ان کے بھی لائسنس بن رہے ہیں یا نہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی بچی یا لیڈیز اگر وہ بائک چلا رہی ہیں یا وہ اسکوٹی چلا رہی ہیں، زیادہ تر میں نے اسکوٹی پہ دیکھا ہے، بائک بھی میں نے ہونڈا بھی دیکھا جی، ہونڈا بھی۔ میں نے زیادہ تر کی بات کی، 100% کی بات نہیں کی بھٹی صاحب، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ وہ چلا رہی ہیں تو بجائے کہ وہ 2 گھنٹے بسوں میں دھکے کھائیں یا چنکیوں پہ دھکے کھائیں، تو وہ اپنی بائک نکالتی ہیں، اس پہ چلی جاتی ہیں، اس پہ آ جاتی ہیں، اس سے کروڑ درجے اچھا ہے۔ لیکن یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ایٹماسفیئر ہے ہمارا یہاں کا، کہ ہم لوگ بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، جی یہ لڑکی بائک چلا رہی ہے، جی یہ کیوں چلا رہی ہے۔ لائسنس کی بات کی ہے کہ لائسنس ان کا بھی بنے گا۔ بنے گا سر، بننا چاہیے اور ان کو بنوانا بھی چاہیے، یہ تو میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ لائسنس نہیں ہونا چاہیے بھٹی صاحب، یہ تو مسٹ چیز ہے، لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ فی الحال دیکھیں طارق صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہے نا میں نے والڈن والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ لڑکوں کو، بزرگ آدمیوں کو، جو ہے ینگ لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو وہ پکڑ کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا لائسنس چالان کرتے ہیں اور حوالات میں بھی بھیجتے ہیں، ایف آئی آر بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی عورت کو جو ہے روکا گیا ہو اور اس کو کہا گیا ہو کہ جی آئیں جی لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ کو حوالات میں بند کرتے ہیں۔ چلیں بھٹی صاحب، یہ تو چلو ان کی مہربانی ہے یار، بینگ اے وومن، اگر وہ ان کی عزت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہاں پہ اتنا شور نہیں ہے، اب کچھ لیڈیز ضرور بائک چلا رہی ہیں، بلکہ ماشاءاللہ اب تو بہت ساری لیڈیز ورکنگ وومنز آئی ہیں جو رکشہ چلا رہی ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے روزگار کما رہی ہیں، لیکن وہ تقریباً تمام بالغ ہیں، وہ معاملہ ٹھیک ہیں۔ آہستہ آہستہ جس طرح یہ معاملہ تعداد بڑھے گی، پھر وہ اور بھی قوانین بڑھیں گے، معاملات ہوں گے۔ لیکن بھٹی صاحب ہمارا جو سب سے بیسک المیہ ہے نا جی، جو میں اپنی رائے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے روٹس لیول پہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم نے ہیلمٹ پہ پابندی لگائی اور بندے نے ہیلمٹ خرید لیا، ہیلمٹ پہ پابندی ختم ہوئی، کسی نے ہیلمٹ پہننا ہی نہیں، چھوڑ دیا سب نے۔ ڈنڈے اور دھون سے کام نہیں ہوتے بھٹی صاحب، اویئرنیس دیں، شعور پیدا کریں، تعلیم کو عام کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یار یہ ہماری بیسکس ہیں، یہ ہماری ضرورت ہیں، تاکہ وہ لوگ اس پہ ہمیشہ کے لیے عمل کریں، نہ کہ جب سختی ہو اس پہ عمل کریں۔ اب لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ لرننگ لائسنس بن رہے ہیں، لاکھوں میں بن گئے ہیں، لیکن مزیداری تو تب ہے نا کہ یار یہ پالیسی چلتی رہے، وہ لاکھوں جو ہیں وہ آگے لائسنس میں بھی کنورٹ ہوں، لرننگ ہی نہ ختم ہو جائے۔ بس ابھی وقتی ضرورت ہے، اب لوگوں نے لرننگ بنائے، جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، جس نے بھی کسی نے دیکھا جی یہ میرے پاس لرننگ ہے، ٹائم ختم ہو گیا، بس اس کے بعد یہ پالیسی ختم ہو گئی، نرمی آ گئی، گورنمنٹ نے بھی کہا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ گئی، نئی پالیسیاں آ گئیں، وہ لرننگ بھی وہیں پہ رہ گئے، وہ لائسنس بھی وہیں پہ رہ گئے۔ جی بہت شکریہ چوئی صاحب آپ کا، آپ نے مجھے بڑا قیمتی ٹائم اپنا جو ہے وہ دیا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو چوئی صاحب کی پوری تفصیل، پوری آپ نے ایک باتیں سنی اور بڑی خوبصورت باتیں کی چوئی صاحب نے۔ تو میں بھی حکام بالا سے یہی درخواست کروں گا کہ جو چوئی صاحب نے بات کی ہے اس پہ جو ہے نا کوئی نظر ثانی کی جائے، اور اپنا قانون ٹھیک ہے وہ اپنا بنائیں، بالکل کریں، لیکن کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ ضرور رکھیں کہ جو بچے جو ہیں ان کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ حوالات کے علاوہ کوئی ایک کمرہ ایسا رکھ لیا جائے جہاں پہ ان کو علیحدہ بٹھایا جائے، کرمنل لوگوں کے ساتھ ان کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ پھر
اگلے ہفتے جو ہے وہ چوئی صاحب کے پھر پاس آؤں گا اور آپ کے جو ہے نا ان کی اور بھی رائے انشاءاللہ. جو چوئی صاحب ہیں ان کے ساتھ میری ہر اتوار کو بات چیت ہوتی رہا کرے گی اور آپ ناظرین کے سامنے نئی سے نئی رائے جو ہے وہ لے کر آئیں گے. ابھی اب مجھے دیں اجازت اپنے میزبان عابد حسین بھٹی کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.